السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آج صرف آپ سے 3 باتیں عرض کروں گا جس سے ہم اپنی زندگی کے اندر جو ہمارے معاملات ہیں، جو ہماری زندگی کے اندر پریشانیاں ہیں، جو ہماری زندگی کے اندر مسائل ہیں، جن سے کچھ نہ کچھ مسائل ہمارے بہتر ہو سکتے ہیں، حل ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، گلہ شکوہ کرنا چھوڑ دیں۔ جب بھی کوئی پوچھے کہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ اور نا امیدی کی باتیں کرنا چھوڑ دیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ مایوسی کی باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ اس کے بعد جو گلہ شکوہ ہم لوگ کرتے ہیں، آج سے وہ سب گلے شکوے ختم، معاف کر دیں، سب کو معاف کر دیں۔ اگر کسی کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی بات ہے تو اس کو معاف کر دیں۔ اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں تو تب اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرتے ہیں اور ہماری ہر کام میں اللہ کی ذات ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں اور پھر وقت ایسا آتا ہے جو ہماری رضا ہوتی ہے، جو ہماری خواہش ہوتی ہے، اللہ کی ذات وہ ہماری پوری کر دیتے ہیں۔ دوسری بات، جو ہمارے اوپر برڈن ہے، جو بوجھ ہم نے اپنے اوپر رکھا ہوا ہے، مختلف اپنی خواہشات کا، جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ان کو سائڈ پہ رکھ دیں، اللہ کے سپرد کر دیں۔ اگر رب نے چاہا وہ ہمارے حق میں بہتر ہوئیں تو وہ ضرور ہماری وہ خواہشات پوری کرے گا۔ ان خواہشات سے دور رہیں جو آپ کے لیے آپ کی لائف میں آپ کا سکون ختم کر دیتے ہیں۔ ان خواہشات سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں جو آپ کی زندگی میں آپ کو مختلف قسم کی مسائل کا سامنا کرنا پڑے، جن باتوں کی وجہ سے، جن خواہشات کی وجہ سے آپ کی زندگی سے سکون ختم ہو جائے، آپ کے چہرے سے خوشی ختم ہو جائے، ان خواہشات کو سائڈ پہ کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایسی خواہش جو آپ کی زندگی سے سکون ختم کر دے، اس خواہش کا، اس چیز کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آج ہے کل نہیں ہے، تو پھر ہم آنے والے کل کا کیوں سوچ رہے ہیں؟ جب آج ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا ہوا ہے، اس سے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں راضی ہو جائیں۔ جب ہم اس میں راضی ہو جائیں گے تو دیکھیں آپ کی زندگی کیسے خوشحال ہوتی ہے، آپ کی زندگی میں کیسے سکون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جو آپ کے پاس آپ نے مختلف چیزوں کا بوجھ اپنے اوپر ڈالا ہوا ہے، جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، آپ کی الماری میں بہت سارے ایسے کپڑے موجود ہیں جو آپ استعمال نہیں کرتے، جو ویسے ہی آپ کی الماری کا زینت بنے ہوئے ہیں، ان کو نکالیں۔ جو آپ کے استعمال کے نہیں ہیں، جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ رکھیں، جو آپ کے استعمال کے نہیں ہیں وہ کسی مستحق انسان کو دے دیں، جو ان چیزوں کا مستحق ہے۔ کسی ایسے انسان کو دے دیں جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، جو پھٹے پرانے کپڑے پہن رہا ہے، کسی غریب انسان کو دے دیں، تاکہ دیکھیں پھر آپ کے دینے کی وجہ سے اس کے پاس جو چیز نہیں ہے وہ اس کے پاس اس کو مل جائے گی، اور آپ دیکھیں آپ کو کتنا دلی سکون ملے گا۔ آپ کے دل کو ایک سکون، ایک خوشی، آپ کے چہرے کے اوپر ایسی خوشی آئے گی جو بیان نہیں ہو سکتی۔ اب جب آپ کسی کی مدد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ جب آپ کسی کی ضرورت کو پورا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ضرورت کو پورا کریں گے۔ وہ ہے ہی آپ کے پاس ایکسٹرا چیز تھی، ایکسٹرا کپڑے تھے آپ کے پاس جو آپ کے کام کے نہیں تھے، ویسے ہی آپ کی الماری میں پڑے ہوئے تھے اور آپ وہ پہنتے بھی نہیں تھے، کیونکہ آپ کے پاس نئے سوٹ ہیں، جو پرانے آپ کے پاس ایکسٹرا پڑے ہوئے وہ آپ کسی ایسے انسان کو دے رہے ہیں جس کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ضرورتیں کیسے پوری کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو آپ کے پاس ایکسٹرا جوتے پڑے ہوئے جو آپ نہیں پہن رہے وہ کسی غریب انسان کو دے دیں، مستحق انسان کو دے دیں، ضرورت مند انسان کو دے دیں، تو دیکھیں اللہ کی ذات آپ کے لیے کیسے آپ کی ضرورتیں پوری کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو آپ کے دماغ میں باتیں چل رہی ہیں، جو ایسی باتیں چل رہی ہیں جن نے آپ کے دماغ کے اوپر بوجھ ڈالا ہوا ہے، ان کو اپنے دماغ سے نکال دیں۔
جب آپ ان ایسی باتوں کو جنہوں نے آپ کے دماغ کے اوپر بوجھ ڈالا ہے، جن کی وجہ سے آپ ہمیشہ بے چینی میں رہتے ہیں، ان باتوں کو اپنے دماغ سے نکال دیں، ان کو رب کے حوالے کر دیں، تو دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسے سکون آتا ہے، آپ کیسے خوشحال ہوتے ہیں، آپ کے چہرے پہ ایک کیسی مسکراہٹ آتی ہے جب آپ ان باتوں کو، ایسی باتوں کو جو آپ کی زندگی میں بے سکونی لے کے آ رہی ہیں، ان کو سائڈ پہ رکھ دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے، تو کیسے آپ پرسکون ہوں گے، کیسے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی۔ اس کے بعد سب سے پہلی بات جو ہم نے کی، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، شکایتیں، شکوے، شکایتیں یہ چھوڑ دیں، اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں۔ دوسری بات، اپنے اوپر جو آپ کا برڈن ہے، جو آپ کے اوپر بوجھ ہے، اس کو ہلکا کریں۔ تیسری بات، اپنے معاملات، زندگی کے معاملات، دن اور رات کے معاملات بہتر کریں۔ صبح سب سے پہلے جب آپ اٹھتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ صبح اٹھنے کا وقت جو ہے وہ سحری کا وقت ہے، اس وقت اٹھیں، سب سے پہلے جو آپ کے زبان پہ کلمات آئیں وہ آئے الحمدللہ، اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، پھر دیکھیں آپ کے معاملات کیسے بہتر ہوتے ہیں، پھر آپ کی زندگی میں کیسے سکون برپا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب صبح اٹھیں اللہ کا شکر ادا کریں، نماز پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، پھر کام کے لیے نکلیں، پھر دیکھیں اللہ کی ذات آپ کی کیسے مدد کرتی ہے، کیسے آپ کے معاملات بہتر ہوتے جاتے ہیں۔ آپ کو وہاں سے ملے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، ایسے ایسے آپ کے معاملات، ایسے ایسے آپ کے لیے رستے کھلتے جائیں گے جن کا آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے آپ اللہ کا شکر ادا کریں، رب کی رضا میں راضی ہو جائیں، پھر اس کے بعد اپنے اوپر جو آپ نے بوجھ ڈالے ہوئے ان کو سائڈ پہ کر دیں، ان کو اللہ کے سپرد کر دیں، اور پھر اپنے معاملات بہتر کریں، اپنی زندگی کے معاملات بہتر کریں۔ وہ آپ کیسے کریں گے؟ وہ آپ دن اور رات کے معاملات، جب صبح آپ اٹھتے ہیں تو صبح اٹھنے کا وقت اپنا رکھیں سحری کا وقت، اور نماز ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، پھر اس کے بعد دعا کریں، دعا کرنے کے بعد جو بھی آپ کے ناشتہ وغیرہ، جو بھی آپ کے معاملات ہیں وہ کریں، اس کے بعد کام کو جائیں، پھر دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے لیے اللہ کی ذات ایسے رستے ہموار کرتی جائے گی جن کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، ایسے آپ کی زندگی میں سکون آتا جائے گا کہ آپ بالکل خوشحال زندگی بسر کریں گے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اپنا اور اپنے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔